الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، باپ اور بیٹے کا اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ باپ اگر آخری لمحات میں اپنی اولاد کو نصیحت کر دے تو اولاد کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر قیمت پر اس نصیحت کو پورا کریں۔ اب وہ اس نصیحت کو پورا کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے باپ اور بیٹے کا۔ لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اپنی امت کے ساتھ ہے، ہمارا جو تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، وہ اتنا گہرا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی عزت اور حرمت پر اپنے والدین کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہی گہرا تعلق ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے اور بیٹا اس کو برا کرنے کے لیے جان لگا رہا ہے۔ تعلق تو زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ اب جو تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہے تو ہمیں اندازہ کرنا ہے، ہمیں اللہ کے نبی کی نصیحت کو کس انداز سے پورا کرنا ہے، کیسے جان کی بازی لگانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی، اور ایسی جامع نصیحت کہ زندگی گزارنے کے لیے اگر اسی نصیحت پر عمل ہو تو کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ عدوا علیہا بالنواجذ، جیسے دانتوں سے رسی کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے، وہ چھوٹتی نہیں ہے، بالکل اسی طرح تم ان دو نصیحتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ جتنے بھی فتنے آ جائیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ جیسے بھی فتنے آ جائیں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگے۔ اب وہ دو نصیحتیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم کہیں نہیں جاتے، دنیا کا کوئی بھی فتنہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب قرآن کیسی ہدایت کی کتاب ہے کہ کفار حالت کفر میں ہیں اور اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی قرآن تہجد میں پڑھتے تو کفار رات کو چھپ چھپ کر آتے، اللہ کے نبی کا قرآن سنتے۔ ایسی ہدایت والی کتاب ہے، اور ایسا اس کے اندر اثر ہے کہ کفار قرآن سنتے اور مسلمان ہوتے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو ایک دن قرآن سننے کے لیے اللہ کے نبی کا رات کو آئے۔ اب اللہ کے نبی تہجد میں قرآن پڑھ رہے اور سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے قرآن سنا تو سورۃ حاقہ ایک ایسی صورت ہے کہ اس کے اندر ایسے جیسے اشعار کا ردم ہوتا ہے، کسی شاعر نے جیسے اپنا کلام لکھا ہو، ایسے اس کی آیات ہیں۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، ایسے جیسے کسی شاعر نے اپنا کلام لکھا ہو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیات سنی تو اچانک دل میں خیال آیا ما اشعارہ، کیا ہی قیمتی شاعر ہے، کیا ہی بڑا شاعر ہے کہ اتنے خوبصورت اشعار پڑھ رہا ہے۔ اب یہاں حضرت عمر کے دل میں یہ بات ہے ما اشعارہ، کتنا بڑا شاعر ہے، اور وہاں اللہ کے نبی کی زبان پر جاری ہوا وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو کھڑے کھڑے حیران کہ میری بات کو اتنی دور سے پکڑا ہے۔ ساتھ ہی کہنے لگے ما اسحرہ، کتنا بڑا جادوگر ہے کہ اتنی دور سے میری بات کو پکڑ لیا ہے۔ یہاں حضرت عمر نے یہ کہا ما اسحرہ، کتنا بڑا جادوگر ہے، اور وہاں اللہ کے نبی کی زبان پہ آیا کہ وما هو بقول کاہن، یہ کسی جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے۔ اب حضرت عمر اور مزید حیران ہوئے کہ یہ شاعر بھی نہیں ہے، جادوگر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کس کا کلام ہے؟ ساتھ ہی اللہ کے نبی کی زبان پر جاری ہوا تنزیل من رب العالمین، یہ تو دو جہان کے پالنے والے رب کا اتارا ہوا کلام ہے۔ کتنا جامع قرآن ہے، کتنا با اثر ہے کہ حالت کفر میں کفار قرآن کو سننے کے لیے آ رہے ہیں اور اس سے اثر لے رہے ہیں۔ کتنا جامع قرآن ہے۔